انسانوں کے نام افزار ریحان، کرتارپور راہداری اور امن کی آشا۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب رواداری کی دعوت پر دربار صاحب کرتارپور کاریڈور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا موقع ملا تو وہاں سیکورٹی کا شدید ترین اور کسی حد تک غیر ضروری اہتمام تھا۔ پاکستان میں سکھ بھائیوں کا یہ دوسرا مقدس ترین مقام ہے جس پر گزشتہ 2 دہائیوں میں درویش ان گنت مرتبہ حاضری دے چکا ہے۔ جب نئی تعمیرات کا آغاز ہوا تب بھی یہ شرف حاصل ہوا، اور اگر آج تو یوں لگا جیسے یہاں کی ہر چیز بدل ڈالی گئی ہے سوائے اس 1 صدی قدیمی جاذب نظر دربار صاحب کے، جس کا کریڈٹ انگریز سرکار کو جاتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کا قدیمی کنواں جسے وہ اپنی کھیتی باڑی میں آبپاشی کے لیے استعمال فرماتے تھے، پچھلی یاترا میں وہ اپنی پرانی قدیمی حالت میں موجود تھا، جبکہ اس مرتبہ بابا جی کا کھوہ ماڈرن ہو چکا تھا، نئے رنگ روگن کے ساتھ، نیا چبوترا، نیا جنگلہ، بیلوں کی بجائے بجلی کا بٹن دبا کر چلنے والی مشین کے ساتھ، جس کا پانی دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ کمیونٹی کے لیے آب زمزم کی طرح تھا۔ اوریجنل دربار صاحب کے گرد نئی تعمیرات کی وسعت اور پھیلاؤ نے دل چھو لیا اور من موہ لیا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا جی سے قدیمی دوستی ہے، بڑے اتفاق سے ملے۔ وہ دنیا بھر سے آئے ہوئے ڈپلومیٹس کو انگریزی میں گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور کی ہسٹری اور بابا جی کی یہاں گزاری زندگی کی یادیں بڑے سلیقے طریقے سے سنا اور بتا رہے تھے، اور ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ درویش کے سوال پر کہ سردار جی وہ بابا جی کی سبزیوں والا علاقہ اور پھلدار پودوں والا وسیع باغ کہاں چلا گیا، بولے وہ فیز 2 میں شروع ہونے کو ہے۔ علاوہ ازیں تعمیرات میں جو کوتاہیاں محسوس کیں وہ سب ان کے گوش گزار کیں، تو بولے آپ یہ سب باتیں نوٹ کرواتے جائیں تاکہ شتابی میں جو چیزیں نظر انداز ہوئی ہیں ان کا مداوع کیا جا سکے۔ کہا کہ کئی مقامات پر خاصا ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے۔ جب اس دربار نے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر معیار بھی ویسا ہی رکھا جانا چاہیے۔ نیز عام یادگاری مقامات پر انگریزی اور ہندی میں بورڈ آویزاں کیے جانے چاہیے، جیسے کہ یہ بابا جی کا کھوہ ہے، اس کی نو تعمیر دیوار پر اس کنویں کی تاریخی اہمیت تحریر ہونی چاہیے۔ اس طرح ڈیوڑی میں داخلے کے مقام پر بھی تعارفی بورڈوں کے ساتھ مخصوص مقامات پر بابا جی کی تصاویر آویزاں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جس مقام پر دربار صاحب کرتارپور کاریڈور کی افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ میں بابا جی کی تصویر والا بڑا بورڈ آویزاں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح دربار صاحب کے اندر بابا جی کی اندرونی سمادھی، جہاں 1539 میں اس وقت کے ہندوؤں نے بابا جی کے پھول جلائے تھے، اور بیرونی قبر جو اب سمادھی کی شکل میں ڈھال دی گئی ہے، جہاں اس وقت کے مسلمانوں نے بابا جی کے پھول دفنائے تھے، ہر 2 مقامات کے اوپر موقع کی مناسبت سے بابا جی کے پسندیدہ زرد پھول سجائے جانے چاہیے تھے۔ بہرحال یہاں اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بشمول امریکہ، کینیڈا اور یورپ، دنیا بھر سے ہوئے سکھ سنگتوں سے تبادلہ خیال کے مواقع میسر آئے۔ بالخصوص غیر ملکی سکھ میڈیا والوں نے مختلف لمحات و خیالات کی ارمغان کرتارپور سمجھتے ہوئے ریکارڈنگ کی۔ ان میں ہر سوچ کے سکھ سنگت موجود تھے۔ وہ بھی تھے جو درویش کی طرح بابا جی اور ان کی تعلیمات کو ہندو مسلم ایکتا کے لیے بطور ایک پل خیال کرتے ہیں، اور ایسے بھی تھے جو خالصتانی سوچ کے زیر اثر لالا جی سے نفرت اور پاکستانی بڑوں سے محبت کی پینگیں نہیں چھپا رہے تھے۔ بظاہر تو کرتارپور کاریڈور کھلنے کی تمام تر اٹھان محبت کا پرچار و امن کا پیغام ہے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید کچھ پوشیدہ حقائق بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سوچ کے الرغم کہ کس کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوگا، اس اظہار میں کوئی حجاب نہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی سکھ کمیونٹی میں پاپولیرٹی اس وقت بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ لوگ یہ سوال پوچھتے پائے گئے کہ پوری 7 دہائیوں پر محیط بندشوں میں، جب کہ یہاں جمہوری حکومتیں بھی رہیں، یہ عظیم خواب کیوں اپنی تعبیر نہ پا سکا؟ کون پہم اس کے آڑے آتا رہا؟ دلچسپ امر یہ تھا کہ یاتریوں میں ہندو کمیونٹی کی بھی کمی نہ تھی۔ کئی لوگ خود کو بیک وقت ہندو اور سکھ کہلوانے میں امتیاز نہیں کرتے۔ افتتاحی تقریب میں انڈین کرکٹر سدھو بھائی کی تقریر گویا اس مبارک دن کا حاصل تھی، جس نے سکھ کمیونٹی کے ساتھ کئی ڈپلومیٹس کی آنکھیں بھی پرنم کر دی۔ بولے کہ سکھوں کی 4 نسلیں کرتارپور دربار صاحب آنے کے لیے ترستی رہیں۔ میرا تایا 4 میل کے فاصلے پر کھڑا دربار صاحب کی طرف دیکھتا اور روتا۔ وہ وہیں کھڑے اس مٹی کو چومتا مر گیا۔ میرا باپ اور دادا یہاں آنے کے لیے ترستے رہے۔
یہ کیسی بندش تھی کہ پوری سکھ قوم 4 میل دور کھڑی رہتی مگر اپنے باپ کے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن آج وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے دلوں کو فتح کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے تو کرتارپور کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا، مجھے 4 سال پہلے پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مدینہ کو 4-5 کلومیٹر سے دیکھیں مگر وہاں جا نہ سکیں۔ اس پر مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے جہاں آپ لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو نفرت پھیلانے کے بجائے لوگوں کو متحد کرے۔ لیڈر نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو توڑتا نہیں، جوڑتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 27 سال جیل میں گزارنے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالفین کو معاف کر دیا، نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے قوم کو متحد کیا، محبت سے ایسا پیغام پھیلایا۔ نریندر مودی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے ہماری طرف محبت کا پیغام بھیجیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں ادنیٰ سپاہی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ دنیا والوں، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے دیوار برلن گر سکتی ہے، یورپ کا نقشہ بدل سکتا ہے، کرتارپور راہداری کھل سکتی ہے، حد بندی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کرتارپور بارڈر کے دوسری طرف ڈیرہ بابا نانک میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی چند گھنٹے قبل کی گئی تقریر کا حوالہ دیا، جس میں مودی صاحب نے کرتارپور راہداری کھولنے پر پاکستانی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے بھارت کے جذبات کو سمجھا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اب کرتارپور گرودوارے کی زیارت آسان ہو جائے گی۔ تقریب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ تمام مہمانان خصوصی نے بیٹھ کر گرودوارے کی زمین پر تقاریر سنی، جن میں بھارت سے آئے ہوئے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نمایاں ترین تھے۔ بھارتی اداکار دھرمیندرا کے بڑے بیٹے سنی دیول بھی پگڑی باندھے بیٹھے تھے۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان دونوں، خاص طور پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تقریر ضرور کروائی جانی چاہیے تھی۔ سدھو جی کی تقریر کے دوران وزیر اعظم بار بار سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ درویش کو سدھو جی کی جو بات حیران کن لگی وہ ان کا سکھ کمیونٹی کے لیے بار بار 14 کروڑ کا فگر تھا، جبکہ ناچیز کے ذہن میں سکھوں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ نیز سدھو جی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتیں، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی یا نواز شریف صاحب کی، کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے بے چین رہیں۔ اس کے منصوبے بھی بنتے رہے۔ اگر یہ مبارک اقدام پہلے نہیں اٹھایا جا سکا تو اس کی وجوہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں سکھ کمیونٹی کا ہر دل عزیز نعرہ، جو بولے سو نہال، ست سری اکال، وائے گرو کا خالصہ، وائے گرو کی فتح۔